بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اس کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو اللہ کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے اچھے اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارے کی تلاش میں ریوڑ کے ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے واپس گھر آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا، رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب کو اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دی، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس اور مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی، میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبور اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، غیر حق کے محرم کو مت توڑ، کسی کی امانت کو ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور ذرا سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی۔ ایک مزدور نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائیں، بکریاں، لونڈیاں، غلام سب تیری مزدوری کے پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا، یہ سب تیری مزدوری کی پیداوار ہے۔ تو اس نے وہ سب مویشی، لونڈی، غلام سب مجھے سے لے لیے اور ہانک کر لے گیا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔